السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس الثلاثون، 30واں سبق خلاصۃ النحو کا مفعول بہ کا بیان۔ جس اسم پر کوئی فعل واقع ہو اسے مفعول بہ کہتے ہیں۔ مفعول بہ ہمیشہ مفعول بہ بھی ہمیشہ منصوب ہوتا ہے، حالت نصب میں ہوتا ہے۔ تو جس اسم پر کوئی کام واقع ہو، کوئی فعل واقع ہو، نصرت ضعیفا، میں نے کمزور کی مدد کی۔ اب مدد کس کی ہوئی ہے؟ کمزور کی۔ تو کس پر فعل واقع ہوا؟ کمزور پر۔ نصر فعل، تا ضمیر فاعل، میں نے کمزور کی مدد کی، تو یہ ضعیفاً حالت نصب میں بھی ہے، منصوب، تو یہ مفعول بہ ہے۔ اسی طرح کبھی مفعول بہ کبھی کبھار ایک سے کبھی اس کا جو فعل ہوتا ہے مفعول بہ کا فعل، کبھی دو ایک سے زائد بھی مفعول بہ چاہتا ہے۔ جیسے اعطیت الفقیر درہما، میں نے دیے فقیر کو درہم۔ تو اب اس میں فقیر کو درہم دیے تو فقیر پر فعل واقع ہوا، تو یہ مفعول بہ ہوا۔ درہم دیے تو درہم پر بھی کیا ہوا؟ کام واقع ہوا، فعل واقع ہوا، تو یہ بھی مفعول بہ ہوا۔ الفقیرہ کو مفعول بہ اول کہیں گے اور درہمن کو مفعول بہ ثانی کہیں گے۔ سمجھ آ گئی؟ اور اس کے قواعد اور فوائد کی طرف چلتے ہیں۔ ایک فعل کے دو یا تین مفعول بہ ہوتے ہیں۔ ابھی آپ نے مثال میں بھی اوپر کچھ سمجھا ہے کہ اس کا جو فعل ہے مفعول بہ کا کبھی ایک سے زائد بھی مفعول بہ چاہتا ہے۔ جیسے اعطیت زیدا قلما، میں نے زید کو قلم دیا۔ اب یہ فعل ہے اور تا ضمیر اسم فاعل، اور یہ جو اسم ہے زیدن، ایک تو یہ منصوب ہے، ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ حالت نصب میں مفعول بہ ہوتا ہے، ہم نے اس کو پہچان لیا کہ اس پر فعل بھی واقع ہوا ہے۔ کون سا اس پر فعل واقع ہوا؟ کہ اس کو قلمیں دی گئیں، قلم دی گئی، تو اس پر فعل واقع ہوا۔ اور قلمن، قلم بھی دیا گیا، قلم پر بھی فعل واقع ہوا نا، قلم ایک جگہ سے دوسری جگہ چلا گیا، تو قلم پر بھی فعل واقع ہو رہا ہے، تو وہ بھی مفعول بہ۔ زیدن کو دیا گیا قلم، تو زیدن پر فعل واقع ہوا، تو زیدن بھی مفعول بہ ہے۔ تو اس فعل کے بھی یہاں پر دو مفعول بہ ہیں، یہ مفعول بہ اول اور یہ مفعول بہ ثانی۔ میں نے زید کو قلم دیا۔ اعلمت زیدا بکرا فاضلا، اعلمت میں نے جانا زید کو، بکر کو اور فاضل کو۔ تو اب یہاں پر یہ دو سے بھی زائد مفعول بہ اس کے آگے، اس فعل کے، تو اس میں زید بھی مفعول بہ، بکر بھی مفعول بہ، فاضل بھی مفعول بہ، اور ان کی علامتیں بھی نظر آ رہی ہیں کہ یہ حالت نصب میں ہے، منصوب ہے۔ مفعول بہ ہمیشہ منصوب ہوتا ہے، اور کبھی کبھی اس کا فعل جو ہے وہ ایک سے زائد مفعول بہ بھی چاہتا ہے۔ ایسا فعل مجہول ہو تو ایسا فعل، اس کا پہلا مفعول نائب فاعل اور باقی مفعول بہ ہوں گے۔ جیسے اعطیہ، اب یہ کیا ہے؟ فعل مجہول ہے۔ اعطیہ فعل مجہول ہے۔ زید قلما، زید کو قلم دیا گیا، زید کو قلم دیا گیا۔ اب یہ جو فعل مجہول ہے اس کا پہلا اسم جو ہے زیدن، یہ نائب فاعل کہلائے گا، کہ فعل مجہول کا پہلا اسم نائب فاعل، اور پھر اگلا جو اسم ہے قلمن، یہ اس کا مفعول بہ ہوگا۔
उलिम ज़ैदुन बकरन फ़ादिलन, ज़ैद बकर फ़ादिल को जाना गया। तो अब ये जो फ़ेल मजहूल है, इसका ये पहला इस्म जो ज़ैदुन है ये नायब फ़ाइल कहलाएगा, और बकरन फ़ादिलन ये दो मफ़ऊल बिही, मफ़ऊल बिही अव्वल मफ़ऊल बिही सानी कहलाएगा। आगे है आम तौर पर मफ़ऊल बिही फ़ेल और फ़ाइल के बाद आता है। आम तौर पर फ़ेल और फ़ाइल के मफ़ऊल बिही बाद में आता है। जैसे नसरा ज़ैदुन अमरन, नसरा फ़ेल है, मदद की उस एक मर्द ने। अच्छा, इसमें इसका असल माना है उसने मदद की, लेकिन अब चूँकि इसका फ़ाइल मौजूद है सामने, तो अब इसका करेंगे कि ज़ैद ने मदद की, ज़ैद ने मदद की, अमर की, अमरन, अमर की मदद की, तो अमर पर फ़ेल वाक़ हुआ तो ये मफ़ऊल बिही, और यहाँ पर मफ़ऊल बिही से पहले फ़ाइल और ये फ़ेल। और कभी कभार यानी आम तौर पर ये हालत है, यानी अक्सर ऐसे आता है, लेकिन कभी कभार इनसे पहले भी आ जाता है। जैसे नसरा अमरन ज़ैदुन, ज़ैद ने अमर की मदद की, माना वही रहेगा, लेकिन मफ़ऊल बिही कभी कभी फ़ाइल से पहले भी आ जाता है, फ़ेल से भी पहले आ जाता है। अब जैसे अमरन नसरा ज़ैदुन, ज़ैद ने अमर की मदद की, तो अब ये मफ़ऊल बिही है, लेकिन ये फ़ेल से भी पहले आ रहा है और फ़ाइल से भी पहले आ रहा है। ये फ़ाइल, ये फ़ेल, और ये मफ़ऊल बिही। नंबर 3, मफ़ऊल बिही मौसूफ़ या मुदाफ़ भी होता है, यानी जो मफ़ऊल बिही है वो मौसूफ़ भी होता है और मुदाफ़ भी होता है। जैसे सल्लल्लाहु इल्मन नाफ़िअन, सल्लल्लाहु इल्मन नाफ़िअन, उन्होंने अल्लाह से नफ़ा बख्श इल्म का सवाल किया। सलू सवाल किया। अब यहाँ पर इसमें अल्लाह जो है ये मौसूफ़, और इल्मन नाफ़िअन ये इसकी सिफ़त, सिफ़त मौसूफ़ मिलकर मफ़ऊल बिही बना, यानी ये तीनों एक मफ़ऊल बिही बने इस फ़ेल के। सल्लल्लाहु इल्मन नाफ़िअन, उन्होंने यानी सवाल किया अल्लाह से नफ़ा बख्श इल्म का, इल्म नाफ़े का। रअयतु ग़ुलाम ज़ैदिन, रअयतु ग़ुलाम ज़ैदिन, अब यहाँ पर ग़ुलामा मुदाफ़ है और ज़ैदिन मुदाफ़ इलैह है। ज़ैद के ग़ुलाम रअयतु को मैंने देखा, ज़ैद के ग़ुलाम को मैंने देखा। तो अब ग़ुलाम ज़ैदिन ये मुदाफ़ मुदाफ़ इलैह मिलकर, ये दोनों जो हैं मुदाफ़ मुदाफ़ इलैह मिलकर ये मफ़ऊल बिही बनेंगे, ये फ़ेल होगा। इस फ़ेल के ये मफ़ऊल बिही। नंबर 4, करीना हो तो मफ़ऊल बिही के फ़ेल को हज़फ करना भी जायज़ है। अगर करीना हो तो फिर मफ़ऊल बिही के फ़ेल को हज़फ भी कर दिया जाता है। जैसे कोई पूछे मन रअयता, तुमने किसको देखा, और जवाब में कहा जाता है ज़ैदन, मैंने ज़ैद को देखा। अब ये मैंने देखा, इसको यानी रअयतु को नहीं बोला जाता। रअयतु जो कि फ़ेल है किसका, ज़ैदन मफ़ऊल बिही का, तो सिर्फ मफ़ऊल बिही का नाम ले लिया जाता है, और इसके फ़ेल को बाज़ जगह पर हज़फ करना यानी उसका नाम ना लेना भी जायज़ है। जैसे यहाँ पर मिसाल दी गई है, कोई पूछ रहा है कि तुमने किसको देखा, तो जवाब में कहा ज़ैदन, मैंने ज़ैद को देखा।
یعنی یہ میں نے اردو میں پورا جملہ پڑھا، لیکن اس میں صرف یہ کہا جائے گا زید کو، زیدن زید کو، تو مطلب ہوگا رأیت زیدن، یعنی میں نے زید کو دیکھا۔ یہ لائٹ کس نے جلائی ہے، یا یہ پنکھا کس نے چلایا ہے، یہ گاڑی کس نے دھوئی ہے، یا اس راستے سے کون گزرا ہے، تو اس کے لیے پورا جملہ یعنی اس کے فعل کا تذکرہ کرنے کے بجائے صرف مفعول بھی جو ہے اس کا ہی ذکر کر دیا جاتا ہے، اور ایسا کرنا بھی جائز ہے، یہ سمجھایا جا رہا ہے۔ تمرین اس کی مفعول بھی کسے کہتے ہیں اور اس کا اعراب کیا ہے، یہ ابھی آپ نے سارا کچھ سمجھا سنا، تو ان سوالات کے جوابات آپ کو اسی سے مل جائیں گے۔ غلطی کی نشاندہی البتہ میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو غلطی کی نشاندہی کر دوں۔ نمبر 1، مفعول بھی مرفوع ہوتا ہے۔ اگر آپ نے توجہ سے سبق سنا ہے تو آپ کو بھی یہ لگ رہا ہوگا کہ یہ غلط کہا گیا، مرفوع نہیں منصوب ہوتا ہے۔ ایک فعل کے 3 یا 4 مفعول بھی ہو سکتے ہیں، ایک فعل کے 3 یا 4۔ ایک اس کا درست جواب یہ ہے کہ فعل کبھی کبھار ایک سے زائد مفعول بھی چاہتا ہے۔ نمبر 3، مفعول بھی ہمیشہ فعل اور فاعل کے بعد آتا ہے۔ عام طور پر تو یہ مفعول بھی جو ہے فعل اور فاعل کے بعد آتا ہے عام طور پر، لیکن کبھی کبھار یہ پہلے بھی آ جاتا ہے، جیسے ہم نے نصر امرن زیدن اور امرن نصر زیدن والی مثالیں پیچھے سبق میں ابھی ہم نے پڑھی ہیں، تو یہ کبھی کبھار مفعول بھی جو ہے وہ پہلے بھی آ جاتا ہے۔ تمرین نمبر 3،